وعلیکم اللہ ترک رفع الیدین پر حدیث نہیں ہے اور اس نے یہ بھیجی ہیں میرے بھائی۔ رفع الیدین کے ترک کے حوالے سے یہ باتیں نوٹ کر لیں۔ ترک کا مطلب ہے چھوڑ دینا، اور کسی چیز کے عدم وجود، جو عدم وجود ہے وہ نفی پر دلالت نہیں کرتا۔ یعنی آپ کے پاس ایک ڈبہ ہے، اس میں کوئی ایک ایٹم شارٹ ہو رہا ہے، تو کسی چیز کی شارٹیج جو ہے نا، وہ اس کی نفی پر دلالت نہیں کرتی۔ مقلد کئی ایسی روایات پیش کریں گے جن میں کچھ چیزیں نہیں ہوتی، ان میں سے ایک رفع الیدین بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اصل مدعا وہ رفع الیدین نہیں ہوتا، معاملہ کوئی اور ہوتا ہے، وہی مدعا ہی سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ تو بعض روایتوں میں ہاں جی رفع الیدین کے عدم کو وہ رفع الیدین کی نفی پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ روایتیں پیش کر دیں گے جن کا رکوع سے پہلے اور بعد اور تیسری رکعت والے رفع الیدین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ بعض ایسی روایتیں پیش کر دیں گے جو سندن ضعیف ہوتی ہیں، جیسے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ کی روایت۔ تو یہ حال ہے ان عدم رفع الیدین پر اور ترک رفع الیدین پر موجود روایات کا۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، رفع الیدین پر بہت سارے جوابات ہیں۔ میں خود دیوبندی مقلد مماتی تھا، شکر پاک پروردگار کا، اور جتنا شکر کروں اتنا ہی کم ہے کہ میرے مولا میرے رب کا میرے پر کرم ہوا، اور میں تقلید کی بدبودار اور ہاں جی بھیڑی اور بری وادی سے نکل کر کتاب و سنت کی صاف اور شفاف شاہراہ پر آیا ہوں۔ اب بھی بیٹھ کر کبھی وقت مل جاتا ہے تو ان مقلدوں کو سنتا ہوں، اور چونکہ مجھے اللہ کا قرآن آتا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان آتا ہے، یقین کریے اتنی گمراہی کہ کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ میں خود مقلد تھا، دیوبندی تھا، مماتی تھا۔ تو میرے بھائی، اصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہ مقلد حضرات کیوں رفع الیدین نہیں کرتے کہ ہم امام صاحب کے مقلد ہیں، بس، اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایویں بدھو بنانے کے لیے ادھر ادھر سے دلائل تلاش کرتے ہیں، جبکہ مقلد کو ویسے یہ حق ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ دلائل دیکھے۔ وہ تو وہ بیل ہے۔ ہمارے بچپن میں ہمارے شہر کے اندر، ہمارا گاؤں کہہ لیجئے، تحصیل تھی، تو اب ضلع ہے، وہ ضلع کلاچی۔ میرے گھر کے قریب ہی دو چار مکان چھوڑ کر ایک تیلی کا گھر تھا۔ تیلی تو آپ سمجھتے ہیں نا، تیل نکالنے والا تیلی۔ تو تیلی کا گھر تھا، اور تیلی جناب تیل نکالا کرتا تھا سرسوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے۔ اب اس کے لیے اس تیلی نے اپنے گھر کے اندر ہی تیل نکالنے کا پلانٹ لگا رکھا تھا۔ وہ یہ تھا کہ ایک بڑے ڈول جتنا ڈبہ ہوتا، اس میں بیج وغیرہ ڈالا جاتا، اور اس کے ساتھ ایک لمبا سارا ڈنڈا ہوتا۔ ڈنڈے کے آخری سرے پر ڈنڈے کے آخری سرے پر ایک بیل ہوا کرتا تھا۔ بیل اچھا جی۔ اب وہ بیل نا اس لمبے چوڑے ڈھول کے ارد گرد ڈول کے ارد گرد وہ گھوما کرتا تھا، تو اس سے وہ مختلف بیجوں سے وہ تیل نکالتا تھا، تیلی۔ تو تیلی کا بیل، اس جواب کا یہ عنوان ہوگا کہ تیلی کا بیل جناب، اس کی آنکھوں پر پٹی لگا رکھی ہوتی، اور وہ صبح سے دوپہر تک ایک ہی چکر میں گھوم رہا ہوتا، گھوم رے ان مقلدوں کا یہی حال ہے میرے بھائی۔ مقلد کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر سے دلائل دیکھے، لیکن لوگوں کو بھی تو بے وقوف بنانا ہے نا۔ تو اس لیے کبھی کہیں میں گھر کے اندر کا گواہ خود گواہی دے رہا ہوں، میں مقلد تھا۔ میرے استاد عبدالرحمن جامی صاحب فوت ہو گئے، مقلد مماتی تھے۔ میرے استاد مفتی عبدالحکیم صاحب مقلد مماتی، پنجپیری، اشاعتی تھے، دیوبندی تھے، مر گئے۔ انہوں نے مجھے قرآن بھی پڑھایا، مجھے قرآن کا ترجمہ بھی پڑھایا، دیگر چیزیں پڑھائیں۔ تو وہ حضرات مقلد تھے، میں بھی مقلد تھا۔ اللہ کی رحمت کے کیا کہنے جناب، جھونکا ہوا، اور میں کتاب و سنت کی لائن پر اور شاہراہ پر آ گیا۔ تو بات یہ ہے کہ رفع الیدین ہم نہیں کرتے تھے، بس کہ ہم امام صاحب کے مقلد ہیں،
اور کچھ نہیں ہے، باقی یہ سب باتیں ہیں پھرلو کی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم رفع الیدین نہیں کرتے تھے کیونکہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ اب بے وقوف بنانے کے لیے یہ لگا ہے نہیں زور، لیکن مقلدوں کا حال تیلی کا بیل، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ رفع الیدین ایک ایسی عظیم سنت ہے جو آپ نے کی ہے اور کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ مرض الوفات میں بھی نبی علیہ السلام سے رفع الیدین کا چھوڑنا ثابت نہیں ہے، یہ کنٹینیو لگاتار سنت ہے۔ اور جوابات میں یہ بتا چکا ہوں کہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں لکل شیء زینہ، ہر چیز کی زینت اور حسن ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے نا۔ آپ کا حسن کیا ہے؟ لمبی گھنی کالی کالی داڑھی ہے جی، سبحان اللہ۔ یقین کریں میں داڑھی والا مسلمان دیکھ کر میری رگ رگ میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہ مرد کا حسن ہے نا۔ اچھا جی، عورت کا حسن کیا ہے؟ اللہ آپ کو ہم سب کو بیوی دے لمبے لمبے بال ہیں، گھنی کالی سیاہ رات کی طرح لمبی لمبی کالی زلفیں، یہ عورت کا حسن ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں لکل شیء زینہ، ہر چیز کا حسن ہوتا ہے۔ سیمپل میں نے آپ کو دے دیے، مرد کی لمبی کالی داڑھی اور بیگم کے لمبی کالی زلفیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نماز کا حسن کیا ہے؟ فرمایا نماز کا حسن رفع الیدین ہے۔ اب اپنا اپنا نصیب ہے نا، ہم تو داڑھی کو تیل بھی لگائیں، کنگا بھی لگائیں، اور آئینے میں جب اپنا منہ دیکھتے ہیں ہاں جی، داڑھی دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، دوسروں کی داڑیاں دیکھ کر بھی دل خوش ہو جاتے۔ اب ایک وہ بھی بد نصیب ہوتا ہے نا جو 10 روپے کا بلیڈ لے کر داڑھی کو اچھی طرح رگڑتا ہے، داڑھی کا سوسائڈ اور قتل کرتا ہے، پھر منہ دیکھ کر خوش ہو رہا ہے کتنا چنگا لگ رہا ہوں، وہ فٹے منہ تیرا، تو نے اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ تو یہ اپنا اپنا نصیب ہے۔ مقلدوں کو رفع الیدین نہ کر کے مزہ آتا ہے، لوگوں کو رفع الیدین سے منع کر کے مزہ آتا ہے، ہمیں رفع الیدین کر کے مزہ آتا ہے، لوگوں کو رفع الیدین بتا کے مزہ آتا ہے۔ ہم ہیں کتاب و سنت والے اور وہ ہیں تیلی کے بیل، ہم کتاب و سنت والے اور مقلد ہیں تیلی کے بیل۔ آنکھوں پہ پٹی چڑھی ہے تقلید کی، گھومتا جا اللہ ان کو ہدایت سے نواز دے۔